السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SUS کی جانب سے درس نظامی ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید۔ البلاغہ سیریز پارٹ 9، اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر الحال، ڈائریکٹنگ دا اسپیچ contrary to what seems to be right۔ آپ نے پچھلی سیریز میں جانا تھا کہ کلام کو موقع محل کے مطابق لانا ضروری ہوتا ہے، اور کلام کو موقع محل کے مطابق لانا دو قسموں پر ہے۔ نمبر 1، کلام ظاہری صورتحال کے مطابق ہو۔ نمبر 2، کلام ظاہری صورتحال کے مخالف ہو۔ پارٹ 8 میں جو آپ نے تاکید کے 3 درجے پڑھے تھے، یعنی ابتدائی، طلبی، انکاری، ان کا تعلق پہلی قسم سے تھا، یعنی کلام ظاہری صورتحال کے مطابق تھا۔ اور جس طرح پارٹ 7 میں آپ نے تنزیل العالم منزلۃ الجاہل پڑھا تھا، جس میں اگرچہ کلام ظاہری صورتحال کے مطابق نہ تھا لیکن موقع محل کے مطابق ضرور تھا، اسی طرح تاکید کے باب میں بھی تنزیل موجود ہے جس میں کلام ظاہری صورتحال کے مخالف ہوتا ہے، اور اس تنزیل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تنزیل غیر المتردد کالمتردد، جو آدمی شک نہ کر رہا ہو اسے شک اور تردد کرنے والے کی طرح بنا دینا اور کلام کو طلبی درجے کی تاکید کے ساتھ لانا۔ نمبر 2، تنزیل غیر المنکر کالمنکر، کلام کا انکار نہ کرنے والے کو انکار کرنے والے کی طرح سمجھنا اور کلام کو انکاری درجے کی تاکید کے ساتھ لانا۔ نمبر 3، تنزیل المنکر کغیر المنکر، انکار کرنے والے کو انکار نہ کرنے والی کی طرح بنا دینا اور کلام کو ابتدائی درجے کی تاکید کے ساتھ لانا، یعنی بغیر تاکید کے لانا۔ نمبر 1، تنزیل غیر المتردد کالمتردد کی مثال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، بے شک وہ ڈبا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ان کے بارے میں بات بھی مت کرنا، بے شک وہ ڈبا دیے جائیں گے، اور جملے کو تاکید کے ساتھ لا کر انہم مغرقون کہہ رہے ہیں، حالانکہ نوح علیہ السلام نے نہ اپنی قوم سے متعلق پوچھا تھا، نہ ان کو ان کے ڈوبنے میں شک تھا، اور نہ ہی وہ اس بات کے مخالف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انہیں سوال کرنے والے کی طرح بنا دیا اور خود ہی جواب دے دیا۔ بات کو اس طرح تاکید کے ساتھ لانے کا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اس قوم پر بہت غضبناک ہوں، لہٰذا اس کے بارے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرو۔ نمبر 2، تنزیل غیر المنکر کالمنکر کی مثال۔ جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح۔ اس شعر کا ترجمہ، شقیق اپنے نیزے کو چورائی میں رکھ کر آ رہا ہے، یقیناً اے شقیق تمہارے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں۔ یہ جہل بن نزلہ کا شعر ہے۔ اس میں شقیق نامی آدمی سے اس نے کہا کہ تمہارے چچا کے بیٹوں کے پاس نیزے ہیں۔ شقیق اگرچہ یہ بات جانتا تھا کہ ان کے پاس نیزے ہیں اور اس کی ان سے دشمنی تھی، لیکن شقیق کی حالت دیکھ کر گویا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ دشمنوں کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہیں، تو شاعر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، لہذا کچھ تیاری کے ساتھ رہو۔ نمبر 3، تنزیل المنکر کغیر المنکر، یعنی انکار کرنے والے کو انکار نہ کرنے والے کی طرح بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا ریب فیہ، ترجمہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں یہ کہا کہ اس کتاب میں شک نہیں، اور کسی قسم کی تاکید نہیں لائے، حالانکہ جب سامنے والے مخاطبین انکار کر رہے ہوں تو پھر تو انکار کے درجے کی تاکید لائی جاتی ہے، لیکن یہاں تاکید نہ لانے کی وجہ یہ بتانا ہے کہ اس کتاب میں شک کا نہ ہونا اتنی واضح بات ہے کہ اگر کوئی شخص معمولی سا غور کرے اور چند دلائل کو دیکھ لے تو انکار سے باز آ جائے گا، جیسے کہ آپ اسلام کا انکار کرنے والے کو کہیں کہ اسلام حق مذہب ہے اور کسی قسم کی تاکید نہ لائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ گزارش ہے کہ اسے دہرا لیا جائے اور لکھ لیا جائے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ Visit us for more at ilmamal.org, our Facebook page and our YouTube channel. Jazakallah khaira.